5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی 10 چیزوں میں، یہ 6ویں چیز اب آ رہی ہے۔ 6ویں چیز میں یہ کہ من استہزاء بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بات کا مذاق اڑائے، چاہے وہ بات ثواب سے متعلق ہو یا عذاب سے، وہ شخص کافر ہے۔ اب اس کی اتنا آپ کے سامنے بیان کیا تو تھوڑا سمجھ میں آیا ہوگا، آگے اور وضاحت کروں گا تو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ حدیث پاک کے ضمن میں وہ حدیث دارمی شریف کی بھی ہے، سنن دارمی وغیرہ کی ہے وہ حدیث، کہ یہاں پر یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بات کا مذاق اڑائے، چاہے وہ بات ثواب سے متعلق ہو یا عذاب سے، وہ شخص کافر ہے۔ دین اسلام کا مذاق اڑانے والا کیوں کافر ہے؟ اس کی دلیل، دین اسلام کا مذاق اڑانے والا کیوں کافر ہے اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 اور 65 کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کہ اللہ رب العالمین کا فتویٰ کیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہاری، اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے، تم عذر پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تم ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو گئے ہو، تم نے مذاق اڑایا ہے۔ اب دیکھیے آپ کی کتنی معمولی سی بات تھی، آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ ابن جریر ابن ابی حاتم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے قرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، قاری کی جمع قرہ، اپنے قرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، یہ لوگ بڑے پیٹو ہیں، یہ لوگ بڑے پیٹو ہیں، زبان کے جھوٹے اور جنگ کے موقع پر بزدلی دکھانے والے ہیں، زبان کے جھوٹے اور جنگ کے موقع پر بزدلی دکھانے والے ہیں۔ یہ بات سن کر دور سے رہے شخص نے کہا کہ تم منافق ہو، ہم یہ بات ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور قرآن میں مذکورہ بالا آیت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی کہ کیا تمہارے مذاق کے لیے اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے مذاق کے لیے رہ گیا؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تم عذر پیش نہ کرو، لا تعتذروا، تم عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو گئے۔ کیا کہا؟ کس وجہ سے؟ کہ اچھا آگے اس سلسلے میں وہ حدیث پاک بھی پوری سن لیجئے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے کہا تھا کہ پیٹو ہو گئے، جھوٹے ہو گئے، جنگ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے لٹک لٹک کر کہہ رہا تھا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ہی مذاق کے لیے رہ گئی ہیں، اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ہی مذاق کے لیے رہ گئی ہیں، ہم مذاق اڑاتے رہے تھے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مذاق اڑاتے رہے تھے کہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں بات نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم ازراہ مذاق یہ بات کر رہے تھے کہ ہم صرف سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے خوش گپی کر رہے تھے۔ اب بیٹھا رہتا ہے آدمی اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کہیں اللہ کی آیات کا مذاق میں بھی تو مذاق نہیں اڑا رہا ہے، وہ مذاق میں بھی تو مذاق نہیں اڑا رہا ہے۔ اسی لیے آپ آپس میں بیٹھ کر بھی گفتگو کر رہے ہیں تو دائروں کو ملوز رکھیں، کب کس سے کیسی باتیں کرنا ہے اس بات کا لحاظ رہے آپ کو، اور غلطی سے بھی مذاق میں بھی، جبکہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم مذاق کر رہے تھے،
اللہ کے رسول ہم مذاق کر رہے تھے, تھکاون ہو گئی تھی, تو سوچا کہ بیچ میں کچھ لطیفہ ہو جائے, تو یہ لطیفہ یہ شوشہ ہم نے چھوڑ دیا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کہ اگر ایسا جو آدمی کر رہا ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کہ تم نے کفر کیا تمہارے ایمان لانے کے بعد میں, تھکاوٹ دور کرنے کے لیے خوشگپی کر رہے تھے, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا, مذاق کر رہے تھے. اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ منافقین تو پہلے سے ہی دلی طور پر کافر تھے, بعد میں انہوں نے زبان سے بھی اظہار کفر کر دیا, لیکن اس کی تردید شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ دل سے کفر کرنا اور زبان سے اسلام لانا کفری تو ہوتا ہے, کہ آدمی نے کیا کیا کہ دل سے کفر کر رہا ہے اور زبان سے اسلام لا رہا ہے, تو تمہارا صرف زبان سے اسلام لانا یعنی زبان چلا دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تمہارے لیے کافی نہیں جب تک کہ تمہارا دل مسلمان نہ ہو. تم دل سے کفر کر رہے ہو, لازم ہوتا ہے اس کو اسلام نہیں کہا جاتا, یہ انہوں نے ذکر کیا. اب اگر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو مذاق کے طور پر آدمی کیا کہتا ہے, نکل جاؤ نا تو تلوار لے کر, چلے جاؤ نا تو پاکستان, تو ایسا کر لو نا, تو ایسا کر لو نا, تو جہاد کیوں نہیں کر لیتے؟ بڑے آئے ہیں شریعت بتانے والے, سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ جو الفاظ ہیں, یہ الفاظ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کہ زیادہ عذر پہ مت پیش کرو, تم نے ایمان لانے کے بعد میں قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد میں تم نے کفر کیا. اب آدمی اگر ایسا کہہ رہا ہے کہ میاں تم چلے جاؤ ذرا, سمجھ رہے ہو آپ, کہ جاؤ نکل جاؤ نا تو جہاد کرو, تم چلے جاؤ نا تو افغانستان چلے جاؤ, کچھ سمجھوتے کے ساتھ میں آپ کو رہنا پڑے گا, بغیر سمجھوتے کے آپ رہ نہیں سکتے. تو اس طرح کی جو ٹانڈ مارتے ہیں لوگ, اس طرح کی جو ٹانڈ مارتے ہیں لوگ, کہ کہتے ہیں کہ بڑا شریعت لگاتے ہیں, بڑا خلافت 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 کرتے ہیں, کئی لوگ بولتے ہیں نا اس طرح کے الفاظ, تو وہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ وہ ہمارا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں, اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں, جن کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے مذاق کے لیے اللہ, اس کی آیات اور اس کا رسول ہی باقی رہ گیا تھا, یا وہ شریعت ہی رہ گئی تھی جو شریعت کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب ایسے شخص کو اگر آپ کافر کہو تو دنیا والے آپ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے, جبکہ نواقض اسلام میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اس چیز کو, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو کیسے شریعت کے احکام کا یا شریعت میں کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا بھی آپ مذاق کیسے اڑا سکتے ہو؟ اگر آپ نے مذاق اڑایا تو آپ کافر, دائرہ اسلام سے خارج, اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں فرمائے گا.